الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، فرق نمبر 22 چل رہا تھا کہ سچے انبیاء کی نبوت عطا ربانی ہوتی ہے اور نبوت کسبی نہیں، یعنی نبوت وظیفہ پڑھنے سے، مناجات کرنے سے، عبادت کرنے سے، یا خاندانی شرافت یا قوم کی سرداری یا مالداری سے نہیں ملتی۔ اسی پر گفتگو چل رہی تھی۔ یہاں تک کل بات ہوئی تھی کہ یہ محض اللہ کے فضل سے ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے ماتحت خاص بندوں کو دیا جاتا ہے۔ ہر کس و ناکس کو بھی نبوت نہیں ملتی۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ جس شخص کو حق تعالیٰ کے علم میں یہ مقام یعنی نبوت اور عہدہ دینا منظور ہوتا ہے، اس کو شروع ہی سے اس کے قابل بنا دیا جاتا ہے یا اس کے قابل بنا کر پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے اخلاق و اعمال کی خاص تربیت کی جاتی ہے، یعنی اللہ پاک بچپن سے ہی جن کو نبی بنانا چاہتا ہے ان کی ہر شان نرالی پیدا کر دیتا ہے۔ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سب سے افضل ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا بھر میں مشرق و مغرب سب میں نے چھان ڈالے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں نے کسی کو افضل نہیں پایا۔ یہ جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے کہا، اور سارے مشرق و مغرب ڈھونڈ ڈالے تو کوئی خاندان ابن ہاشم کے خاندان سے زیادہ فضیلت رکھنے والا نہ ملا۔ تو گویا کہ حضور سے اچھا کائنات عالم میں جبرائیل کو کوئی انسان نہ ملا، اور حضور کے خاندان ابن ہاشم سے افضل کوئی خاندان دنیا میں نہیں۔ یہ دو بات ہو گئی۔ اب چلیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے اچھے قرن یعنی زمانے یہ کے بعد دیگرے آتے رہے، حتیٰ کہ وہ اچھا زمانہ اور قرن بھی آ گیا جس میں میں ہوں۔ بخاری شریف۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات عالم میں سب سے افضل، آپ کا خاندان سب سے افضل، اور جس زمانے میں حضور کی نبوت ظاہر ہوئی ہے، ہر زمانے خیر سے منتقل ہوتے ہوئے حضور کا زمانہ جس میں آپ نبی بنائے گئے وہ سب سے افضل زمانہ تھا۔ اب چوتھی بات سمجھیے، خاتم النبی علیہ السلام کا قلب اطہر بے مثال۔ میں یہ صرف ترجمہ کر رہا ہوں عربی عبارت چھوڑ کے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کے دلوں کو دیکھا تو محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے اعلیٰ و برتر اور بہتر پایا۔ حضور کا دل بھی کائنات عالم میں سب سے اعلیٰ اور برتر اور افضل۔ تو حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا، یعنی نبوت بھی عطا کی اور ختم نبوت کا مقام دیا، اور اپنا رسول بنا کر صفت خاتمیت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پھر آپ کے بعد اور لوگوں کے دلوں پہ نظر کی، پوری دنیا کے دلوں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو دوسروں کے دلوں سے بہتر پایا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی کائنات عالم میں سارے انسانوں سے افضل لوگ تھے، اسی لیے ان کو حضور کا صحابی بنایا گیا۔ تو ان کو اپنے رسول خاتم النبیین کے وزیر یعنی تبلیغ رسالت کے لیے متعین معین و مددگار بنا دیا، جو اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں،
پس مومن جس بات کو اچھا جانتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جس بات کو مومن برا جانتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ یہ روایت امام احمد نے نقل کی۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے اعلیٰ ہی اعلیٰ ہیں۔ امام احمد نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ لوگوں نے حضرت خاتم النبیین علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ باتیں کہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور لوگوں سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ نے یعنی لوگوں نے جواب دیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی اور مجھ کو اپنی مخلوقات میں سب سے بہتر پیدا کیا اور لوگوں کو دو فریق میں تقسیم کیے اور مجھ کو اچھے فرقہ میں سے قرار دیا، یعنی اچھے اور برے، تو اچھے میں ہم کو رکھا، اور جب اس نے قبائل پیدا کیے تو سب سے اچھے قبیلہ میں سے مجھے قرار دیا۔ اللہ نے خاندان بنائے اور مجھ کو سب سے اپنے اچھے گھرانے میں پیدا کیا، میں از روئے خاندان تم میں سب سے اچھا ہوں، نیز از روئے ذات میں سب سے اچھا ہوں، سچ فرمایا نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی آدم کے اچھے قرن کے بعد دیگرے آتے رہے، حتیٰ کہ وہ اچھا قرن بھی آ گیا جس میں میں ہوں، یعنی وہ سب سے اچھا زمانہ بنی آدم کا جو تھا جس میں میں پیدا ہوا۔ در حقیقت دیکھنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو ابھی خاتم الانبیاء نہیں بنایا گیا تھا، اور کفار و مشرکین محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو دو نام سے نامزد کرتے تھے، الامین اور الصادق کا خطاب دیا، یا کہ آپ سب سے زیادہ امانت دار اور سب سے زیادہ سچا جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و نجابت اور فضل و کرم کے اور حسب نسب کے قائل تھے۔ اور ابو سفیان جو کفار کے سردار تھے وہ بھی جب ہرقل روم کے بادشاہ کے پاس گئے اور روم کے بادشاہ نے پوچھا کہ کیف نسبہ فیکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا نسب یعنی خاندان تمہارے اندر کیسا ہے جی، تو قالہ وفینا ذو نسب، تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ ہمارے درمیان اعلیٰ نسب اور حسب کے ہیں، ان سے اونچا کوئی بھی حسب نسب کے حساب سے نہیں۔ دوسرا سوال ہرقل نے کیا کہ کیا وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے دعوی نبوت اور وحی الہی آنے سے پہلے لوگوں نے ان کو جھوٹ اور کذب بیانی سے کبھی متہم کیا ہے؟ کبھی کسی نے کہا کہ ایسا جھوٹ بولتا ہے؟ ابو سفیان بحالت کفر گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے، اللہ اکبر، نہ ہی ان کو کبھی کسی نے ایسا تجربہ کیا، وہ تو الصادق الامین سے اہل مکہ میں متعارف اور جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان کے انہی باتوں سے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت، ذات و صفات اور نبوت و رسالت کی صداقت پر شہادت قائم کر دی اور کہہ دیا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ نبی اور رسول ہیں بالکل حق اور صداقت پر مبنی ہے، اور یقیناً ان کے پاس اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اعلیٰ حسب و نسب ہونا بھی ختم نبوت کا معیار ہے، اور صدق کلام وحی ربانی کا معیار ہے۔ جھوٹا پر شیطانی تسلط ہوتا ہے، وہ کیسے بدنما داغ کے ساتھ یہ دعوی نبوت کر سکتا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی پٹھان تھا،
اخلاق و کردار کا ناہنجار تھا، دروغ گوئی اور جھوٹ کا کھٹال تھا، باطل و خرافات کا گٹر تھا، زانی تھا، شرابی تھا۔ اس کا بیٹا مرزا بشیر لکھتا ہے کہ اس کا باپ اپنی بیٹی سے زنا کرتا تھا اور مرزا بشیر اپنی بیٹی امت الرشید سے زنا پر باپ کے زنا سے دلیل قائم کرتا تھا۔ یہ بات کہاں موجود ہے؟ قادیانیت اس بازار میں، صفحہ 16، صفحہ 62، صفحہ 66۔ لہذا جو آدمی بد کردار ہوگا اللہ اس کو کبھی بھی نبی نہیں بنائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے ساتھ سچی محبت اور اتباع کی توفیق۔ بس بابا، سبحان اللہ۔